بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 789، اعتراض نمبر 161۔ عام عالم صاحب مرکز میں حیات الصحابہ کی تعلیم کیوں نہیں کر سکتے؟ اجتماعیت کی بقا کے اصول، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سوال، میرا سوال یہ ہے کہ کیا سال لگائے ہوئے علماء ہی صرف حیات الصحابہ کی تعلیم کر سکتے ہیں، یا جن علماء کا وقت نہیں لگا ہوا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں؟ کچھ تفصیل سے بتائیں، مہربانی ہوگی۔ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کو اللہ نے سعادت بخشی کہ انہوں نے مکمل دین کی اور قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی، ان کے مقام کو اللہ نے بہت بلند فرمایا، خواہ وہ سال لگائے ہوئے ہوں یا نہ لگائے ہوئے ہوں۔ ان کا درجہ وارث انبیاء کا بتایا۔ ان کا حق ہے کہ قوم کو اچھی باتیں بتاتے رہیں اور بری باتوں سے روکتے رہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ ہو، حدیث شریف کی تعلیم ہو، حیات الصحابہ کی تعلیم ہو، سب کا حق رکھتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ فتویٰ نمبر 1,67,923، تاریخ اجرا جنوری 28، 2019۔ حیات الصحابہ کی تعلیم کرنے والے سے متعلق سوال پر اہل دیوبند کو چاہیے تھا کہ فتوے میں ان الفاظ کا اضافہ کر دیتے کہ تبلیغی کام ایک دعوتی مشن ہے، اس لیے اہل تبلیغ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس تعلیم حیات الصحابہ سے ان کے کیا مقاصد ہیں اور کون سے علماء اس ذمہ داری کو زیادہ بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی خاص مہم کو انجام دینے کے لیے صرف عالم ہو جانا کافی نہیں، بلکہ اس تحریک اور مہم کی باریکیوں سے واقفیت کا ہونا بھی اشد ضروری ہے۔ حیات الصحابہ کی تعلیم کرنے والے کو دعوتی فکروں کو جاننا اور اس کے تقاضوں کو سامعین کے اندر اتارنا اور اس کی تکمیل کے لیے عواطف اور جذبات پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اتنا اہم کام ایک عام عالم دین سے بھلا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ تبلیغی کام میں ہر عمل سے تشکیل و تحریض مقصود ہوتی ہیں، تبھی تو مقامی کام، خروج، خدمت وغیرہ کی ساری جماعتیں انہی تعلیمی حلقوں سے مکمل کی جانی ہوتی ہیں۔ اس لیے جو عالم صاحب تبلیغ میں فکروں کے ساتھ چلتے رہتے ہیں وہی اس کاروبار کو صحیح طریقے پر انجام دے سکتے ہیں۔ ایک عام عالم صاحب کی تعلیم حیات الصحابہ سے کیا یہ سارے کام ممکن ہو سکتے ہیں؟ جس طرح ایک عام عالم دین دارالعلوم دیوبند کا استاد نہیں بن سکتا، حالانکہ وہ عالم نے بھی سب کتابیں اپنے مدرسے میں وہی پڑھی ہیں جو دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہیں، مگر دارالعلوم دیوبند میں وہی عالم تعلیم دے سکتا ہے جو خود دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہو اور وہاں سے فراغت کی سند حاصل کی ہو۔ کسی مظاہری، ندوی، فلاحی عالم کو دارالعلوم دیوبند میں مدرسی نہیں دی جاتی، اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نشیب و فراز اور باریکیوں کو جاننا اور اس کے اغراض اور مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنا اور اس نہج پر تعلیم دینا، اس کام پر تو صرف قاسمی حضرات ہی پورے اتر سکتے ہیں۔ اس طرح ایک عام عالم صاحب تبلیغی حلقے میں حیات الصحابہ کی تعلیم سے تبلیغی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ حیات الصحابہ کی تعلیم وہی عالم صاحب کریں گے جنہوں نے تبلیغی کام میں وقت لگا کر کام کی گہرائیوں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا جانتے ہو۔ فائدہ، مفتی صاحبان سے گزارش ہے کہ وہ مستفتی کے سوال کی باریکیوں کو سمجھے اور پھر فتویٰ دیں۔ جس طرح کسی مستفتی کے سوال کہ کیا مولانا سعد صاحب کے بیانات سننا چاہیے، دارالعلوم کے مفتیان صاحبان نے جواب میں فرمایا کہ یہ سوال تم مولانا ابراہیم دیولہ، ڈاکٹر خالد صدیقی وغیرہ صاحبان سے پوچھ لیتے تو بہتر تھا۔ حیات الصحابہ کی تعلیم کی بابت سوال کرنے والے سائل سے بھی اگر اس طرح کہہ دیا جاتا کہ بھائی یہ سوال تم اہل تبلیغ مرکز نظام الدین والوں سے دریافت کر لو تو بہتر ہے، مگر اس قسم کے حکیمانہ جوابات تو اس مفتی صاحب کی عقل اور فہم میں آ سکتے ہیں جو مسلمانوں کے سارے احوال اور افکار سے واقف ہوں
اور جس کی روح میں اجتماعیت کی اہمیت بھری ہوئی ہو، اور جو بہانے بہانے سے کٹی پٹی امت مسلمہ کو مجتمع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہو اور مسئلے کی اونچ نیچ سے واقفیت رکھتا ہو۔ سن 1989 میں مولانا ابوالحسن علی ندوی علیہ الرحمہ سعودیہ کا دورہ کر کے لندن تشریف لائے۔ شب جمعہ میں لندن مرکز میں بیان فرمایا۔ بعد ازاں علماء اور خواص کے حلقے میں کچھ نصیحتیں فرماتے ہوئے فرمایا کہ امت مسلمہ کے دینی، ملی، سماجی، سیاسی، انتظامی حالات سے واقفیت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور علماء کرام کی یہ ایک اہم ذمہ داری ہے۔ صرف مسائل کی حد تک رسائی کافی نہیں۔ پھر اپنے سفر کی کارگزاری سناتے ہوئے فرمایا کہ سعودیہ میں اپنے قیام گاہ پر ایک عربی نیوز پیپر میں پڑھا کہ جدہ شہر میں نئی سڑک تیار کی جا رہی ہے اور درمیان میں قدیم مسجد آ گئی۔ سڑک بنانے والے ڈپارٹمنٹ نے دارالقضاء سے مسجد کو منہدم کرنے کا فتویٰ مانگا۔ قاضیوں نے فتویٰ دیا کہ مسجد کو ڈھا دیا جائے۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں کہ میں نے سارے دن بھر کے پروگراموں کو چھوڑ کر دارالقضاء پہنچا اور ان قاضیوں سے منت کی کہ مسجد توڑنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے، اس لیے کہ تمہارے ملک کا یہ فتویٰ ثبوت اور دلیل بن کر دنیا بھر کی وہ مساجد جو سڑکوں یا ان کے آس پاس آتی ہوں حکومتیں منہدم کرنے لگیں گی اور عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے، تباہی مچ جائے گی۔ قاضیوں نے اس فتوے کو منسوخ کیا، مسجد بھی باقی رہی اور کسی دوسرے راستے سے سڑک بنوانے کے آرڈر پاس ہوئے۔ الحمدللہ امت مسلمہ ایک بڑی آفت سے بچ گئی۔ تنبیہ: فتویٰ دینے سے پہلے مسئلے کے ساری جزیات اور مسلم امہ کی تحریکوں اور ان کے اغراض اور مقاصد کی بھی رعایت رکھنی ہوتی ہے۔ مفتی صاحب اور مسجد کے امام صاحب میں یہی تو بڑا فرق ہے۔ امام صاحب صرف 2 رکعت نماز کی ادائیگی کے ذمہ دار ہیں، بھلے کیسے ہی حالات ہو امام صاحب نماز پڑھائیں گے اور ان کی ذمہ داری ختم۔ مگر مفتی صاحب کو مسئلے کی چاروں جانب نظر عمیق ڈالنے کی ضرورت پڑے گی، پھر تو فتویٰ باعث رحمت بنے گا اور امت مسلمہ میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا، ورنہ امام صاحب کی 2 رکعت نماز کی طرح مفتی صاحب قدیم فتووں کی کاپی پیسٹ کر کے فتویٰ دینے لگ جائیں گے تو ایسے فتوے امت مسلمہ میں فتنے، فساد، توڑ پھوڑ کا سبب بنیں گے، اور ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اجتماعیت کے بقا کے اصول: مسجد وار جماعت ہر بات اپنے قصبے کے بڑوں کے سامنے رکھیں۔ قصبے والے مسئلہ حل نہ کر سکے تو اپنے شہر کے ذمہ داروں کے سامنے ماہانہ مشورے میں رکھیں۔ وہ بھی مسئلے کو حل نہ کر سکے تو پھر یہی مسئلہ اپنے ضلع کے ذمہ داروں کے سامنے رکھے، پھر صوبے کے ذمہ دار اور پھر ملک کے ذمہ دار، اور آخر میں عالمی مرکز نظام الدین تک رسائی ہو۔ مسئلہ مشورے والی جماعت کی طرف سے جائے اور وہ بھی تحریراً۔ کسی فرد کی طرف سے اگر کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو اسے ہرگز جواب نہ دیا جائے، کہا جائے کہ سب ساتھی آپس میں مشورہ کر کے ہمیں تحریراً بھیجے۔ خاص کر عالمی مرکز کو اگر کسی فرد کا فون آئے تو اس سے ہرگز کوئی بات نہ سنیں، اس سے کہا جائے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر سب کی رائے تحریری طور پر بھیجیں، ہم مرکز والے اس پر مشورہ کر کے تمہیں تحریراً جواب دیں گے۔ ملکوں میں کام کرنے والوں کے درمیان بڑی توڑ پھوڑ کی وجہ یہی ہے کہ ایک ذی اثر فرد عالمی مرکز کے کسی ذی اثر فرد سے تعلق جوڑا ہوا ہوتا ہے اور یہ ملک والا اسے فون کرتا ہے اور وہ عالمی مرکز والا اس ملک والے سے کچھ کہہ دیتا ہے۔ اب یہ ملک والا اپنے ساتھیوں پر رعب جماتا ہے کہ دیکھو میری پہنچ نظام الدین کے بزرگوں تک ہے۔ العیاذ باللہ۔ دعوتی کام میں سب امور اجتماعی ہیں، انفرادی امور اپنی ذات کی حد تک ہیں، میری نماز، میرا ذکر، میری تلاوت وغیرہ وغیرہ۔ باقی دعوتی کام کے امور سب کے سب اجتماعی ہیں، مشورہ، گشت، تعلیم، ہجرت، نصرت، شب جمعہ نیز سب کام اجتماعی ہیں۔ دعوتی کام کے امور کو جس دن انفرادیت کی ہوا لگ گئی تو پھر سمجھ لو یہ کام ہاتھ سے جاتا رہا۔ کسی بھی مرکز کو کوئی فرد دعوتی کام کی لائن سے نہ فون کرے، نہ مرکز کا کوئی فرد کسی علاقے والے سے ربط رکھیں، نہ ہی اس کے فون کو اہمیت دے، بس کہہ دے کہ بھائی جو بھی پوچھنا ہو تو تمہارے مشورے والی جماعت کی طرف سے تحریراً پوچھا جائے، ہم کسی شخص کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ واقعہ:
ایک ملک والوں کے لیے عالمی مرکز کی طرف سے طے کیا گیا کہ ہر 2 ماہ بعد مشورہ کر لیا کرو۔ مقامی پرانی ساتھی اصرار کرنے لگے کہ 2 ماہ کے بجائے ماہانہ مشورہ کر لیا کریں۔ اب ساتھیوں میں 2 رائے جنم لے لی۔ پرانے ساتھی جو ماہانہ مشورے کا اصرار کر رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی بات پر کیوں مصر ہیں؟ تو کہا میں نے مرکز نظام الدین سے اجازت لے لی ہے۔ ساتھیوں نے کہا ہمیں اس کی کوئی اطلاع نہیں۔ تنبیہ: یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ فرد کی بات فرد نے لے لی۔ ملکوں کے مشورے کی جماعت والے آپس کے مشورے سے چند ساتھیوں کے نام اور ای میل عالمی مرکز کو دے دیجئے۔ عالمی مرکز سے جو ہدایات تحریراً آئے اس پر عمل کرتے چلے، بلا تحریر کسی کی بات پر کوئی توجہ نہ دے۔ الحمدللہ کام تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس لیے اسے کنٹرول کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہر ملک کی شورا کے احباب باری باری 2 ماہ مرکز نظام الدین میں وقت لگائیں۔ اس مبارک کام کا یہ حق ہے کہ اسے سیکھ کر کرے، اور سیکھنے کی جگہ مرکز نظام الدین ہے۔ ملک کے ساتھی اپنے بڑوں کو مرکز نظام الدین بھیجنے کی کوشش کریں، ترتیب بنائیں، ترغیب دیں۔ برطانیہ کی ملک کی شورا میں 2 درجن ساتھی ہیں۔ ہر وقت 2 ساتھی مرکز نظام الدین پر وقت دے سکتے ہیں۔ تعمیر العمل، کام کی تعمیر ہو، یعنی کام ترقی کرتا ہوا اپنی حد کو پہنچ جائے اور ساتھیوں کے اندر داعیانہ فکریں عود کر جائیں، اپنی دنیاوی متاع کو احیاء دین کے لیے قربان کرنے والے بن جائیں۔ تعمیر مکان کا معنی یہ ہے کہ مکان مکمل ہو جائے، تب تو وہ مکان محفوظ اور باقی بھی رہے گا، ورنہ ادھورا مکان آہستہ آہستہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گا اور صرف یادگار باقی رہ جائے گی۔ تعمیر کی ضد تخریب ہے۔ ہمارے اکابرین کی خانقاہیں ہمارے لیے عبرت کی جگہ اور جیتی جاگتی سبق آمیز نصیحت ہیں کہ ایک وقت تھا وہ خوب آباد تھی، مگر اب وہاں صرف یادگاریں باقی رہ گئی ہیں۔ اجتماعی کام کو افراد کے حوالے کرنا ہی بڑی تخریب کاری ہے۔ اسی طرح کسی خاص کام کے لیے خاص افراد کا تعین بھی تخریب کاری ہے۔ ہر کام کو مختلف افراد کے ذریعے کروایا جانا ہی مزاج دعوت ہے۔ حضرات صحابہ سے دعوتی لائن کے سبھی کام لیے جاتے تھے۔ امیر اپنے کسی ساتھی کو ہمراز نہ بنائے، وقت آنے پر وہی بھیدی بن جائے گا۔ حدیث نبوی میں اسی راز کو لطیف انداز میں افشا کیا گیا۔ حدیث صحیح ہے، اگر مجھے کسی کو جگری دوست یعنی رازدار بنانا ہوتا تو میں ضرور ابو بکر کو اپنا دوست بنایا ہوتا رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح اہم مشورے میں خادموں کو بھی چھٹی دے دی جائے۔ کام میں اجتماعیت ہو تو کام متعدی رہتا ہے اور آگے اس کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ متعدی کی ضد لازم ہے، شیخ گیا تو کام بھی گیا۔ تعمیر العمل، کام کا اہتمام نہایت ضروری ہے اور مجمع تیار کیے جائیں تاکہ ہمارے بعد بھی یہ دعوتی کام جم کر ہوتا رہے، اور اس کے لیے نئے نئے ساتھیوں سے کام کروائیں۔ آج خطا کریں گے، کل صحیح کریں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے مراکز بھی میوزیم کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی تربیت فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔